الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني فهما اللهم رب زدنا علما. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الحيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان نہ تنال حضور دے جوڑے اپنا نہ تنال حضور دے جوڑے اپنا جڑا کسے قیمت تے ٹوٹدا نہیں جڑا کسے بھی قیمت تے ٹوٹدا نہیں او دل دی کیاری وچ لا توحید دا بوٹا او دل دی کیاری وچ لا توحید دا بوٹا جنوں قبر وچ وی کوئی پٹدا نہیں او جنوں قبر وچ وی کوئی پٹدا نہیں او جڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے او جڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے اس گھر نوں ڈاکی لٹدا نہیں اس گھر نوں ڈاکو لٹدا نہیں پاویں کلی دا نہ رہے ککھ یارو پاویں کلی دا نہ رہے ککھ یارو ساتھوں در کریم دا چھڈدا نہیں ساتھوں در کریم دا چھٹدا نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما واسطے خاص ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہون آمنہ دے لال فاطمہ دے بابا ابو بکر دے آقا میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دیتے اس اللہ رب العالمین دا نہایت ہی فضل و کرم ہے جس رب نے میرے جیسے گناہگار میرے جیسے نکمے اور نکارے بندنوں اپنے پیارے محبوب اپنے لاڈلے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہو ممبر رسول تے کھڑا ہونے دی کوشش سعادت فرمائی ہے دعا کرو میں جو کچھ بیان کرا اللہ شرح صدر دے نال حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے منو بیان کر کے تساں احباب نو سماعت فرما کے اللہ پوری زندگی او دے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے حضرات اس مالک دا نہایت ہی فضل و کرم ہے جس مالک نے رمضان المبارک دا مہینہ بڑا رحمتہ والا بڑا برکتہ والا مہینہ آسان و استفا پھر عطا فرمایا ہے دعا کرو اللہ رب العالمین اس مہینے دی قدر منزلت نو سمجھنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے حضرات آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ اللہ رب العزت دی توفیق دے نال او دے فضل و کرم دے نال قرآن پاک دے فضائل اور مسائل دا ذکر کراں گا دعا کرو اللہ میرے سمیت سانو سارے انو سن سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے حضرات قرآن مجید
ایسی لا ریب بے عیب کتاب ہے جس کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، جس کا ایک ایک رکوع بھی بڑا محفوظ ہے۔ قرآن مجید دی نہ زیر دے اندر اج تک کوئی فرق آیا ہے، قرآن مجید دی زبر دے اندر نہ اج تک کوئی فرق آیا ہے۔ حضرات توجہ کرے جے، غور کرے جے، قرآن مجید اللہ رب العالمین دی ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے 30 سپارے نازل فرمائے ہیں اور 7 منزلہ اللہ رب العالمین نے نازل فرمائیاں نے۔ حضرات 114 سورتاں اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نازل فرمائیاں نے۔ حضرات توجہ کرے جے، 114 سورتاں دے وچوں 86 سورتاں مکی ہیں اور 28 سورتاں اللہ رب العالمین نے مدنی نازل فرمائیاں نے۔ حضرات اگے اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 540 رکوع اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید کے اندر رکھے نے، اور اتھے ہی بس نہیں، اگے اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 6666 آیتاں اللہ نے اپنے قرآن کے اندر محفوظ رکھیاں نے۔ حضرات اگے توجہ کریا جے، اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العالمین نے 32,3707 حروف اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید کے اندر جوڑے نے۔ حضرات اگے اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر اللہ رب العالمین نے 53,350 اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ رب العالمین نے زبر رکھیاں نے۔ اتنے الہ العالمین نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر 49,282 زیرہ اپنے قرآن مجید دے اندر رکھیاں نے۔ حضرات قرآن مجید اتنی حضمت والی کتاب ہے جے دے اندر 2200 آیات اللہ رب العالمین نے توحید دے اندر، توحید دے بارے دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اعلان فرمایا نے۔ حضرات کنی آیتاں 2200 آیتاں اللہ نے اپنے توحید دے بارے قرآن دے اندر نازل فرمایا نے۔ اگے اللہ رب العالمین نے کی اعلان فرمایا، میں اپنے قرآن مجید دے اندر 750 آیت اللہ رب العالمین نے 2000 آیت اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام دے بارے نازل فرمائیے۔ اللہ رب العالمین نے اگے کی اعلان فرمایا ہے 750 آیت اللہ رب العالمین نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام دے بارے دے اندر نازل فرمائیے۔ آئیے ذرا توجہ کرے آجے، میرے اور تواڈے نبی دے عظمت کتنی عظمت ہے، اعلیٰ کتنی ہے میرے نبی دی عظمت، میرے نبی دی شان کتنی اعلیٰ ہے۔ اللہ رب العالمین نے 1800 آیت صرف اور صرف اپنے کمری والے مصطفیٰ دی شان دے اندر بیان کی دیا نے۔ آؤ حضرات 1800 آیت اللہ رب العالمین نے میرے اور تواڈے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رسالت دے مطابق اللہ رب العالمین نے میرے اللہ نے نازل فرمائی نے۔ آئیے ذرا اندازہ تو کرو نا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک دے اندر قرآن پاک دا ایک حرف پڑھن دے نال اللہ کتنی نیکیاں عطا کردا ہے۔ آئیے ذرا پھر اس رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اللہ دگنی چگنی بڑھا کر کائنات طرف عطا کرنا ہے۔ حضرات تو جو کریا غور کریا جے، ہم قرآن اگر اسی قرآن پڑھیں گے، اسی قرآن پڑھیں گے، کائنات درب کنیاں نیکیاں عطا کرے گا۔ تو جو کرنا میری دعا ہے، میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سنو سارے انو او دیتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اللہ رب العالمین دا قرآن اگر میں پڑھا تسی پڑھو، میرا اے عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے، ہمیں اگر 30 بارے والا قرآن سامنے رکھے، اللہ رب العالمین دے قرآن سامنے رکھ کے قسم اٹھا کے کہنا وا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جی اگر ایک بندہ قرآن پڑھدا ہے، قرآن پڑھدا ہے، قرآن مجید دا ایک لفظ پڑھدا ہے، حضرات تو جو کریا جے جڑا بندہ قرآن مجید دا پڑھدا ہے، قرآن مجید پڑھدا ہے، الف لام میم
ایک لفظ پڑھیا ہے میرے ویر، نہیں ایک لفظ نہیں، 3 لفظ نے، الف الگ، رف لام الگ، میم الگ۔ اگر تسی پڑھو میں پڑھا، اللہ رب العالمین سانو الف پڑھن دیاں 10 نیکیاں عطا کر دیان، اللہ سانو لام پڑھن دیاں 10 نیکیاں عطا کر دیان، اللہ سانو میم پڑھن دیاں 10 نیکیاں عطا کر دیان۔ حضرات تو جو کریا جے، غور کریا جے، اے قرآن اتنا عظمت والا ہے، اے قرآن اللہ رب العالمین دی اتنی عظمت والی کتاب ہے۔ اے جدوں ایک طرف اللہ رب العالمین دے قرآن دا ایک بندہ پڑھدا ہے، الف لام میم، میرا رب انہوں 3 نیکیاں عطا کر دائے، میرا رب انہوں 3 نیکیاں عطا کر چھڑ دائے۔ آئیے ذرا توجہ کریا جے، ماہ رمضان دے اندر جڑا بندہ قرآن پڑھ دائے، اے مہینہ اتنا حضمتہ والا مہینہ ہے، اے مہینہ اتنا برکتہ والا مہینہ ہے، جے دے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ایک رات اس طرح دی رات آنی ہے جڑی رات 83,000 سال بندہ عبادت کردا رہے، اگر اس مہینے دی اس رات نو پا لے اللہ اس رات نالوں زیادہ اس دی عرصے نالوں اللہ زیادہ اجر و ثواب اس بندے نو عطا کر دینے۔ اس دے بارے اللہ رب العالمین اپنے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اعلان فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اس مہینے دے اندر اسی رات رکھی ہے جدا نام سی لیلۃ القدر رکھ چڑھیا ہے۔ حضرات اج اسی 15 شبان دی رات نو بڑی افضل والی رات گننے ہاں، لیکن حدیث مصطفیٰ دے اندر اس رات دا کوئی ثبوت سانو نہیں ملتا۔ حضرات توجہ کریا جے، اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لیلۃ القدر، اسی قرآن مجید نو نازل کیتا ہے، لیلۃ القدر دے اندر نازل کیتا ہے۔ حضرات اللہ رب العالمین نے ایک رات دے اندر اس قرآن نو نازل کیتا ہے۔ آؤ توجہ کریا جے، غور کریا جے، اینو پڑھن والا جدوں اس رمضان دے اندر ایک بڑا پڑھے گا، عام دن اندر جڑا پڑھدا ہے ایک لفظ پڑھن دی اللہ 10 نیکیاں عطا کردا ہے۔ اگ قرآن دے اندر قرآن اور رمضان دے اندر جڑا بندہ پڑھدا ہے اللہ دگنی چگنی اللہ بڑا چڑھا کے عطا کردا نے۔ حضرات جڑا بندہ الف لام میم پڑھدا ہے اللہ ایک لفظ پڑھنے دیا اللہ کنیاں نیکیاں عطا کردے نے۔ حضرات اللہ ایک لفظ پڑھنے دیا اللہ 90 نیکیاں عطا کردے نے۔ کنیاں نیکیاں؟ 90 نیکیاں۔ اگر عام دنوں دے اندر اسی الف لام میم پڑھتے ہیں اللہ سانو 3 نیکیاں عطا کردے نے، اور اگر اسی رمضان دے اندر الف لام میم پڑھتے ہیں اللہ سانو 90 نیکیاں عطا کردے نے۔ حضرات ایک قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جڑا بندہ ایک پڑھ رہا ہے قرآن مجید، پڑھن دے اندر انہوں دشواری ہو رہی ہے، قرآن او دے کولوں پڑھیا نہیں جا رہا۔ حضرات بوڑھا ہے انہوں نظر نہیں آ رہا، کدی چشمے لگا کے پڑھ رہے، کدے قرآن نو نیرے کر کر کے پڑھ رہے۔ اسمانہ والا رب اعلان فرما رہے اے میرے بندے تو قرآن پڑھ رہے ہے، تینوں قرآن پڑھن لگے دشواری ہو رہی ہے، میں رب تینوں 2 اجر عطا کرانگا، میں رب تینوں 2 اجر عطا کرانگا، ایک تینوں قرآن پڑھن دا، دوسرا اٹک اٹک کے پڑھن دا، دوسرا اڑ اڑ کے پڑھن دا، میں تینوں اجر و ثواب عطا کرانگا۔ حضرات ایک قاری قرآن پڑھدا ہے، ایک قاری قرآن پڑھدا ہے، اللہ انہوں قرآن پڑھن دا اجر و ثواب عطا کرن گے، لیکن اللہ انہوں 2 اجر نہیں دین گے، اللہ انہوں کارا اجر دین گے۔ لیکن جڑا بندہ اللہ رب العالمین دا گناہگار بندہ ایک قرآن پڑھ رہے، قرآن نو سامنے کھول کے بیٹھا ہویا ہے۔ حضرات تو جو کریا جے، غور کریا جے، آؤ نہ قرآن کتنی عظمت والا قرآن ہے، ایک قرآن تو میرے دل دکھاں دا بھی علاج ہے،
قرآن تہاڈی میری شفا بھی ہے۔ آؤ اسی قرآن وار ویکھیے تے صحیح، اسی قرآن دے تے ایمان لے کے آئیے تے صحیح، اسی قرآن نو اپنا آئیڈیل بنائیے تے صحیح۔ اللہ دی قسم ساڈے دکھ بھی ختم ہو جان گے، ساڈیاں پریشانیاں بھی ختم ہو جان گیاں۔ اج اللہ دی طرفوں ساڈے تے کوئی بیماری آ جاوے، کوئی مصیبت آ جاوے، کوئی پریشانی آ جاوے، اسی شہر شہر گھومنے ہاں، کدے اتھے ٹر گئے اتھے رام نہیں آیا، کدے اتھے ٹر گئے اتھے بنا ہسپتال چلیے، اتھے رام نہ آیا اسی لاہور ٹر جانے ہاں، اتھے رام نہ آیا اسی امریکہ ٹر جانے ہاں۔ اللہ دی قسم اللہ دے قرآن دے اندر شفاواں نے۔ آ میرے ویر صحیح مانے وچ قرآن نو پڑھ دے صحیح، قرآن دے تے غور کر صحیح نا۔ قرآن تواڈے دلاں دے اندر، تواڈے دلاں دے زنگ قرآن اتارے گا، تواڈی قرآن دے تے تدبر کرو گے، اللہ تواڈے دکھ بھی دور کر دے گا، اللہ تواڈیاں پریشانیاں بھی دور کر دے گا۔ آئیے ذرا حدیث صحیح بخاری دے اندر موجود ہے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے اور پروانے جا رہے نے، رستے دے اندر جانے انہوں بھوک نے بڑا ستایا ہے، بھوک نے بڑا ستایا ہے۔ ایک بستی آئی ہے، انہوں کو کچھ امداد منگی ہے، انہوں نے امداد دین تو انکار کر دیتا ہے۔ حضرات اس قافلے دے امیر کون نے؟ میرے اور تواڈے نبی دے صحابہ جنہاں نو دنیا جان دی ہے، حضرت سید خدری دے نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام تو دنیا جان دی ہے۔ وہ کہندے نے کہ اسی اگے جا رہے ہاں، پچھوں ایک بندہ بجدا ہے، انہیں کیا ساڈی قوم دے سردار نو، ساڈے قبیلے دے سردار نو کسے موذی جانور نے ڈس لیا ہے، او موت و حیات دی کشمکش دے اندر ہے، تواڈے اندر کوئی علاج جاندا ہے، تواڈے اندر کوئی دم کرنا جاندا ہے؟ حضرت سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں کیا ہاں دم جاندا ہاں، لیکن دم فری دے اندر نہیں کراں گا، تسی سانو کھانا نہیں کھلایا، سانو بھوک بڑی لگی سی، اس دے بدلے میں کچھ نہ کچھ ہدیہ لیاں گا۔ انہوں نے کیا آؤ تسی دم کر دیو، اسی تانوں جنہ مرضی تسی ساڈے تو ہدیہ لے لیا جے ساڈے سردار نو اللہ نے شفاواں عطا کر دتیاں، اللہ نے ساڈے قوم دے قبیلے دے سردار نو اللہ نے اگر شفاواں عطا کر دتیاں، اسی تانوں انعام دے اندر جو آکھو گے اسی دیاں گے۔ حضرت سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں انہاں نو کیا میں 40 بکریاں لینیاں نے دم کرن دیاں۔ کنیاں بکریاں؟ 40 بکریاں لینیاں نے۔ حضرات صحابہ کرام کہن لیں گے اے سید خدری تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں پوچھیا نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں اجازت نہیں لئی، تو اے کی کر رہے ہیں؟ حضرت سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاندے نے جا کے دم کرنا شروع کر دیتا نے، اور جتھے انہیں موذی جانور نے ڈنگ ماریا سی اتھے ہاتھ رکھ کے بسم اللہ پڑھ کے سورۃ فاتحہ دا آغاز شروع کر لیا، سورۃ فاتحہ پڑھنی شروع کر دیتی ہے نا۔ حضرات توجہ کرے آجے، حضرت سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے ادھر سورۃ فاتحہ دا اختتام ہویا، ادھر او دے درد دا اختتام ہو گیا ہے، او دے ڈنگ دا اثر ختم ہو گیا ہے، او بندہ جلدی نہ لٹ کے بیٹھ جاندا ہے، جلدی آندا ہے اینو ایدی انعام دے چھڈو، اینو ایدا انعام دے چھڈو۔ حضرات توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، جڑا بندہ صحیح معنی وچ قرآن دے تے عمل کردا ہے اللہ انہوں قرآن دے نال شفاواں میں عطا کردا ہے۔ حضرات توجہ کرے آجے، اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے آجے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرما رہے نے اے میرا قرآن جڑا قرآن میرا قرآن ہے اے اسی مومنہ واسطے شفا بنا کے نازل کیتا ہے۔ اللہ تسی قرآن نو کینا لوگاں واسطے شفا بنا کے نازل کیتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرما رہے نے اسی قرآن نو مومنہ واسطے شفا بنا کے نازل کیتا ہے۔ اللہ مومن لوگ کڑے نے؟ اللہ مومن تسی کینوں آکھے؟ آئی حضرات اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے جے قد افلح المؤمنون، مومن
جڑے لوگ نے فلاح پا گئے نے۔ حضرات مومن ہے کون نے؟ مومن اللہ دے قرآن نے کینوں آکھے؟ آؤ اللہ دے قرآن کو نہیں پوچھنے، اللہ دے قرآن نے مومن کینوں آکھے؟ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے جے، پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 2 جے، اللہ رب العالمین فرما رہے نے الذین یؤمنون بالغیب، مومن او لوگ نے جڑے غیب دے ایمان لے کے آئے نے، جڑے لوگ غیب دیتے ایمان لے کے آئے نے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے جے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ رب العالمین فرما رہے نے مومن او لوگ نے جڑے ایمان لے کے آئے نے، کہ دیتے ہوتے غیب دیتے ایمان لے کے آئے نے۔ دوسرے نمبر تے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر دینے، اور تیسرے نمبر تے جڑا رزق اسی انہاں دیتا ہے او دے چوں خرچ کر دینے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگ مومن نے اپنے قرآن دے اندر، قرآن نے سانو دسیا ہے مومن اے لوگ نے، پھر انہاں لوگاں واسطے اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے جے اولئک هم المفلحون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اے لوگ نے کامیاب، اے لوگ نے کامران، اے لوگ نے فلاح پانے والے، کہڑے لوگ نے جنہاں نو رب دے قرآن نے مومن آکھے، جڑے اللہ دے فرمان نو مندے نے اپنے دل دیاں منمانیاں چھڑ کے، حدیث مصطفیٰ نو مندے نے اپنے دل دیاں منمانیاں نو چھڑ کے۔ قرآن انہاں لوگاں واسطے شفا بھی ہے، قرآن انہاں لوگاں دے دلاں دے زنگ بھی اتار دے جڑے لوگ اللہ دے رسول دے حکماں نو مندے نے۔ کیوں؟ آؤ جڑے لوگ اللہ دے رسول دی نافرمانیاں کر دے نے، قرآن انہاں لوگاں واسطے کیے۔ آئی اللہ رب العالمین دے قرآن دا دوسرا مقام ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن ظالمہ واسطے، قرآن منافقہ واسطے، قرآن اللہ رب العالمین دے باغیاں واسطے خسارہ جے۔ آئیے حضرات اسانو ساڈا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اساڈے تے قرآن ساڈے دلاں دا زنگ اتاردا کیوں نہیں، ساڈا قرآن ساڈے واسطے شفا کیوں نہیں۔ اج صحیح معنی وچ اگر اسی قرآن دے تے یقین نہیں کردے، قرآن دے تے تدبر نہیں کردے، پھر ساڈے دلاں دا زنگ کس طرح قرآن اتارے، ساڈے واسطے قرآن شفا کس طرح بنے۔ آئی حضرات اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث صحیح ترمذی دے اندر موجود ہے، حضرات تو جو کریا جے غور کریا جے، اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیڑا بندہ سورہ اخلاص دی 12 مرتبہ تلاوت کردا ہے، جیڑا بندہ 12 مرتبہ تلاوت کردا ہے سورہ اخلاص دی، سورہ اخلاص ہے کیڑی جے؟ آئی حضرات توجہ فرمایا جے، غور فرمایا جے، اللہ رب العالمین دا قرآن سماعت فرمایا جے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جڑا بندہ اس سورت دی 12 مرتبہ تلاوت فرماندا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے دے نام اعمال دے اندر 4 قرآن پاک مکمل پڑھن دا اللہ اجر و ثواب لکھ چھڑ دینے۔ حضرات تو جو کریا جے غور کریا جے، ایک دفعہ دا ذکر ہے میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے فارغ ہوئے نے، اس طرح اپنے صحابہ وال منہ کر کے بیٹھ گئے نے، وہ کہندے نے میرے صحابہ میں تینوں
10 سپارے قرآن دے پڑھ کے نہ سناوا؟ صحابہ اکرام کہندے نے اللہ دے نبی جی کیوں نہیں پڑھ کے سناؤ نا؟ میرے اور تواڈے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین دا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا، سورہ اخلاص دی تلاوت شروع کر دیتی۔ ایک مرتبہ پڑھ کر کے اللہ دے نبی خاموش ہو گئے نے۔ صحابہ اکرام کہندے نے اے اللہ دے نبی جی تسی کیا سی اسی تانوں 10 سپاریاں دی تلاوت کر کے سناواں گے۔ اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے اے میرے صحابہ اے جڑا بندہ اس سورت دی تلاوت ایک مرتبہ کردا ہے اللہ 10 سپاریاں دا اجر و ثواب عطا کر دیندے نے۔ حضرات صحیح معنی وچ آؤ قرآن پڑھو تو صحیح۔ قرآن تواڈے دلاں دے دکھ بھی اتارے گا، تواڈے دلاں دے زنگ بھی اتارے گا، تواڈیاں پریشانیاں بھی دور کرے گا۔ حضرات توجہ کرے اجے، آئی حضرات توجہ کرے اجے، غور کرے اجے۔ میرے اور تواڈے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اللہ رب العالمین دے قرآن مجید دے اندر ایک سورت ہے جہدا نام سورہ الحاقہ 29ویں سپارے دے اندر ایک سورت ہے جہدے 2 رکوع نے، جڑا بندہ اور سورت پڑھدا ہے اللہ رب العالمین 1000 آیت پڑھن دا اجر و ثواب عطا کر دینے۔ آؤ حضرات توجہ کرے اجے، غور کرے اجے، آؤ اللہ رب العالمین دا پیارا قرآن کی اعلان فرما رہے اجے، آؤ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے اجے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی قرآن نو نازل کیتا ہے ماہ رمضان دے اندر نازل کیتا ہے۔ اللہ جی تو اسی قرآن نو کس واسطے نازل کیتا ہے؟ ھدی للناس، اسی قرآن نو لوگاں واسطے ہدایت بنا کے نازل کیتا ہے۔ آئیے تھے اللہ والا تڑبیوں نے کیا کیا واہ رون کہن مائے رمضان دیا، واہ رون کہن مائے رمضان دیا، اس اللہ دے مہمان دیا، او دل مومنہ دے پر نور ہوئے، اور دل مومنہ دے پر نور ہوئے، وچ خوشیاں دے مسرور ہوئے، سن سن کے آیتاں قرآن دیا، سن سن کے آیتاں قرآن دیا، وارون کہن مائے رمضان دیا، رحمت والا مہینہ جے، اے برکت والا حسینہ جے، اور رات آئیاں جے، اور رات آئیاں جے رب نو منان دیا، اور رات آئیاں جے رب نو منان دیا، وارون کہن مائے رمضان دیا۔ اللہ رب العالمین فرما رہے نے، اللہ والا ترجمہ کی کہہ رہے ہیں، اللہ فرما رہے نے میری رحمت دا دریا وگدا، میری رحمت دا دریا وگدا، او دریاوی بے پہاں وگدا۔ اس مہینے دے اندر اللہ رب العالمین دی رحمت جوش دے اندر آ جاندی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے ہے کوئی بندہ جڑا راتاں نو جاگ کے میرے کول اپنے گناہاں دی معافیاں منگ لوے، اور میرے ویر ساڈے کولوں جاگیا نہیں جاندا، ایویں 11 مہینے سی ساری رات ستے رہندے آ، اے میرے ویر برکتاں والا مہینہ ہی، اے شاناں والا مہینہ ہی، اس مہینے دے اندر آ رب دی دالت وچ ہاتھ بن کے کھڑا ہو جا، اللہ رب العالمین دے سامنے کھڑا ہو کے اس اللہ نو گڑ گڑا کے سامنے اللہ دے سامنے گڑ گڑا لے، اللہ دے کول اپنے گناہاں دی معافی مانگ لے، اللہ معافی نہیں کرے گا، اللہ تیرے گناہاں نو نیکیاں اندر تبدیل کر دے گا۔ آئیے حضرات میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث صحیح بخاری دے اندر موجود ہے، جمعہ دا دن ہے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد پہلی سیڑھی دے قدم مبارک رکھیا آمین کیا چھڈیے، دوسری
سیڑھی تے قدم مبارک رکھیا پھر آمین کہہ چھڈیے تیسری سیڑھی تے قدم مبارک رکھیا پھر آمین کہہ چھڈیے حضرات صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ دے نبی جی اج کوئی نواں حکم آیا ہے نواں آرڈر آیا ہے جڑا تسی اگے بھی ممبر رسول تے تشریف فرما ہوندے سو کدے تسی آمین نہیں سی گئی اج تسی پہلی سیڑھی تے قدم مبارک رکھیا آمین کیتی ہے دوسری سیڑھی تے قدم مبارک رکھیا پھر آمین کہہ چھڈیے تیسری سیڑھی تے قدم مبارک رکھیا پھر آمین کہہ چھڈیے حضرات میرے اور تواڈے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اج جبرائیل امین آئے نے میرے کول آ کے انہوں نے بددعاواں کیتیاں نے حضرات بددعاواں کرن والا کون ہے فرشتیاں دا سردار ہے حضرات اودے تے آمین کرن والا دو جہاناں دا سردار ہے حضرات جبرائیل امین آئے نے انہوں نے آ کے تین بددعاواں کیتیاں نے میں انہاں تین بددعاواں دے تے آمین کیتی ہے حضرات اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جبرائیل امین نے پہلی بددعا کی تھی اے اللہ دے نبی جی او بندہ تباہ و برباد ہو جاوے او بندہ ذلیل و رسوا ہوئے جہاں بندہ اپنی زندگی دے اندر ماہ رمضان دا مہینہ پا کے بھی اللہ رب العالمین دی رحمتاں نو سمیٹ کے اپنے گناہاں دی معافیاں نہ منگ سکے او بندہ ذلیل و رسوا ہو جاوے میں آمین کہہ چھڈیے حضرات دوسری بددعائیں کیتی ہے اے اللہ دے نبی جی او بندہ بھی ذلیل و رسوا ہو جاوے جڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر اپنے بوڑھے والدین پا کے انہاں دی خدمت کر کے اللہ رب العالمین دے کول جنت نہ حاصل کر سکے او بندہ بھی ذلیل و رسوا ہو جاوے حضرات میں آمین کہہ چھڈیے تیسرے نمبر تے اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے او بندہ بڑا ذلیل ہوئے او بندہ بڑا بدبخت ہے بڑا کنجوس ہے جہاں بندہ میں محمد دا نام سن کے صلی اللہ علیہ وسلم درود نہیں پڑھدا او بندہ بھی ذلیل و رسوا ہو جاوے او بندہ بڑا کنجوس ہے بڑا بخیل ہے جہاں بندہ کنجوس ہے اور بخیل بندہ کدی جنت دے اندر داخل نہیں ہوئے گا اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے آئیے حضرات آج سانو محاسبہ کرنا چاہیے اے 4 دن اسی گزارے نے اللہ رب العالمین دے اس مقدس والے مہینے دے رحمتہ والے مہینے دے اسی 4 دن گزارے نے حضرات وہ لوگ بڑے ہی قیمتی لوگ نے وہ بڑے ہی خوش نصیب لوگ نے جنہاں اینا 4 دنوں دی بڑی قدر و قیمت سمجھیے اور اس مہینے دے قدر و قیمت نو سمجھ کے او دے تے عمل کر کے زندگی گزاریے حضرات وہ بندے بڑے ہی خوش نصیب بندے نے جڑے بندے میرے والگے میرے مر گئے بد نصیب بندے نے جنہاں 4 دنوں نو ضائع کر دیتا ہے حضرات اللہ مالک نو دعا ہے اللہ سانو صحیح معنی وچ قرآن و سنت نو اللہ اپنان دی توفیق عطا فرمائے اللہ صحیح معنی وچ اپنے مہمان دا اللہ حیا کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ جڑے 4 دن اسی ضائع کر دیتے نے اللہ سانو معاف کر دے اللہ جڑے آگے باقی دن رہ گئے نے اللہ صحیح معنی وچ اس مہینے دی اسانو قدر و منزلت نو اللہ سمجھ کر اینو گزارن دی اللہ توفیق عطا فرمائے